کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے یا جہنم کی طرف؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جہنم سے خبردار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایسے اعمال بھی بتاتے ہیں جو انسان کو اس ہولناک انجام سے بچا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی اعمال کے بارے میں جانیں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے ان میں سے ایک عمل آپ کو آخرت بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مذاق یا محض ڈرانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی پر قائم رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جہنم سے بچنے کی کوشش ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جہنم سے بچنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنا ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اسی سے دعا مانگنا، اسی پر بھروسہ کرنا اور کسی کو اس کا شریک نہ بنانا نجات کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خالص دل سے لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے جائے وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہر نیکی سے بڑھ کر ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہر نماز ہمیں دن میں کئی مرتبہ اللہ سے جوڑتی ہے اور گناہوں سے دور کرتی ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ توبہ صرف زبان سے استغفار کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے، ندامت محسوس کرنے اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کا نام ہے۔ والدین کی خدمت جنت کے عظیم دروازوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ سچائی ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی سچ بولنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں تو یہ عمل آپ کے درجات بلند کر سکتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں بلکہ اپنے لیے آخرت کا سرمایہ جمع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ قیامت کے دن سایہ بن جاتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا، سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار، استغفار، تسبیح اور درود شریف انسان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والا شخص شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حلال کمائی عبادت ہے۔ حرام مال انسان کے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کمانے والوں کو اللہ کا محبوب قرار دیا۔ اگرچہ حلال رزق کم ہو لیکن اس میں برکت ہوتی ہے۔ دوستو، جہنم سے بچنا صرف ایک خواہش نہیں بلکہ روزانہ کے اعمال سے جڑا ہوا سفر ہے۔ خالص توحید، نماز، توبہ، والدین کی خدمت، سچائی
معافی، صدقہ، قرآن سے تعلق، ذکر الہی اور حلال رزق، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کرتے ہیں۔ آئیے آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں بلکہ نرم گفتگو، دوسروں کی عزت، وعدے کی پابندی، صبر اور برداشت کا نام ہے۔ بعض اوقات ایک اچھا اخلاق وہ اثر پیدا کر دیتا ہے جو بڑی بڑی نصیحتیں بھی نہیں کر پاتی۔ اپنے گھر والوں، پڑوسیوں، دوستوں، ساتھیوں اور حتیٰ کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ بعض لوگ معمولی اختلاف کی وجہ سے سالہ سال اپنے عزیزوں سے بات نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی آپ سے تعلق توڑ لے تب بھی کوشش کریں کہ آپ تعلق جوڑیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، جبکہ نفلی روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ڈھال ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان، کان اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا عظیم عبادت ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کئی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صبح و شام سفر میں دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ عمل دل کو نور عطا کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ اسلام نے یتیموں کے حقوق کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ اگر آپ کسی یتیم کی تعلیم، خوراک یا ضروریات میں مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، یہ عظیم نیکی ہے۔ غصہ انسان سے ایسے فیصلے کروا دیتا ہے جن پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو گرا دے بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ جب غصہ آئے تو خاموشی اختیار کریں، وضو کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ صرف نماز اور روزہ کافی نہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی کا مال، عزت یا حق مار لینا قیامت کے دن بہت بڑا نقصان بن سکتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہو تو دنیا ہی میں معافی مانگ لے، کیونکہ آخرت میں نیکیاں دے کر حساب چکانا پڑ سکتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ روزانہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، میری مغفرت فرما اور مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ دعا دل کی گہرائی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند فرماتا ہے۔ ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے تو اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایسا خزانہ ہے جو معمولی عمل کو بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ زندگی کا آخری لمحہ کب آئے گا، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی اور اچھے انجام کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جہنم سے بچنے کا راستہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہر دن اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر جواب نہیں ہو تو آج ہی توبہ کریں، نماز کی پابندی شروع کریں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، صدقہ کریں، سچ بولیں، غصے پر قابو رکھیں اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے
جو بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھ، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی ان تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، میری تمام ویڈیوز قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، اسے ضرور شیئر کیا